دوسری کئی ترقی پذیر قوموں کی طرح قنوطیت ہماری فطرت کا حصہ بن چکی ہے۔ ہم 150 سال کی غلامی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اتنے لاغر اور کمزور ہو چکے ہیں کہ اب امید اور امکان کی کوئی روشنی ہماری آنکھوں کو متاثر نہیں کرتی۔ حالانکہ یہ دنیا جانتی ہے کہ آزادی کے صرف 73 سالوں میں جتنی کامیابیاں بطور قوم ہم نے حاصل کی ہیں کسی اور قوم کے حصے میں نہیں ہیں۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کی 8ویں اور اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت کے طور پر اقوام عالم کی صف میں کھڑا ہے۔ اگر بات ہے ہماری سیاست کی تو دنیا کی کوئی بھی قوم بتائے کہ 4 آمروں کو خاک میں ملانے کے بعد جمہوریت کو مسند اقتدار کی زینت ہمارے علاوہ کس قوم نے بنایا۔ اگر بات ہے معیشت کی تو دنیا کی کوئی بھی قوم بتائے کہ آزادی کے صرف 18 سال بعد دنیا کا سب سے کامیاب ترین معاشی منصوبہ بنانے کا فخر ہمارے علاوہ کس قوم کے پاس ہے۔ اور اگر بات ہے معاشرت کی تو دنیا کی کوئی بھی قوم بتائے کہ مشرقی روایات کی پاسداری ہمارے علاوہ کون سی قوم کر سکتی ہے۔ اور اگر بات ہے مذہبی رواداری کی تو کوئی بتائے کہ دہشت گردی جیسے بین الاقوامی افرید کو ہمارے علاوہ کس غیرت مند قوم نے للکارا ہے۔ وقار انجمن ہم سے فروغ انجمن ہم ہے، سکوت شب سے پوچھو صبح کی پہلی کرن ہم ہے۔ اے اقوام زمانہ یاد رکھنا اس کہانی کو، جنوں کے دور میں اہل صفا کا بانک پن ہم ہے، جنوں کے دور میں اہل صفا کا بانک پن ہم ہے۔ صدر ذی وقار، مانا کہ مکمل کچھ نہیں ہے، نہ میں، نہ آپ، نہ سامع، نہ ناظر، نہ قول و قرار کی یہ محفلیں، نہ ہمارا ماضی، نہ ہمارا حال، مگر ہمارا مستقبل بھی نامکمل ہو یہ ضروری تو نہیں۔ مسئلہ نہ قومی جذبے کا ہے، نہ مذہبی خلوص کا، نہ ہمت و غیرت کے الاؤ ٹھنڈے ہیں، نہ ہی کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کا شوق کم ہے۔ اگر کچھ کم ہے تو ہماری فکر و نظر کی دور اندیشی کم ہے۔ اگر ہم کچھ بھولتے ہیں تو اپنے مفکرین کا دیا ہوا سبق بھولتے ہیں۔ تو آج اس حیوان میں پختہ یادداشت کی ضرورت ہے کہ جب یہ قوم اقبال کے افکار کی روشنی لے کر دنیا میں نکلے گی تو رسل اور روسو کی تاریخ سوچوں میں پلنے والے دماغ پناہیں ڈھونڈیں گے، اور جب فیض کا جذبہ ان اہل صفا اور مردود حرم کے دلوں میں موزن ہوگا تو اس سیلاب کے آگے سرمایہ دارانہ نظام کے بت تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے، اور یہی بے مایہ لوگ تہذیب انسانی کے علمبردار کہلائیں گے۔ یہی بے مایہ لوگ تہذیب انسانی کے علمبردار کہلائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میرا آج کا موضوع صبح اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے، میں اس کی تردید کرتی ہوں۔ جناب والا، کہا جاتا ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، مگر ہم نے تو ہر صبح کو رات کی تاریکیوں میں ڈوبتے دیکھا ہے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم امید کے دیے جلائیں، لیکن آس پاس کی بڑھتی جہالت ہمیں مایوسی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ جناب والا، آج کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، ہر انسان کو دوسرے انسان سے خطرہ لاحق ہے۔ لوگوں کو حفاظتی اقدامات اپنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، مگر جہالت کا تو یہ عالم ہے کہ یہ لوگ گھروں سے نکل کر کھیل کے میدان آباد کر رہے ہیں، شغل میلے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ اگر ہم یہ جنگ ہار گئے تو نہ تو اٹھانے کے لیے کندھے ہوں گے اور نہ ہی 2 گز کی نشانی۔ تو صدر علی وقار، صرف یہاں تک نہیں، آگے بڑھیے، ہر طرف غربت نے ڈیرے جما لی ہے۔ اس کڑے امتحان میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا، اگر کوئی آگے بڑھ کر کسی کی مدد کر رہا ہے تو جاہل انسان تصاویر بنا کر لوگوں کی عزت کو مجروح کر رہے ہیں، تو دوسری ہی جانب درندہ صفت انسان چینی اور آٹے کا بحران پیدا کر کے غریب کے منہ کا نوالا چھین رہے ہیں۔ جناب والا، جب پوری قوم جہالت کا تمغہ سر پر سجائے اور ایک دوسرے کا کھانے میں اول درجے پر ہوگی تو ایسے میں چراغ گل ہو جاتے ہیں۔ جناب والا، آگے بڑھیے، جب پوری دنیا پر کرونا
بدنصیبی نے ہمیں یہاں بھی نہ بخشا. ہر طرف سیاست کا بازار گرم ہے, ہر شخص دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. تو جناب والا, اب میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا دور دور تک ناممکن نظر آتا ہے. جناب والا, اگر میں ماضی کی طرف نگاہ دوڑاؤں تو بہت سی مثالیں اس بات کی تردید کرتی ہیں کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا ناممکن ہے. کیونکہ جب ترنول کے علاقے میں مردہ جانوروں کا گوشت بیچا جا رہا تھا, جب والدین پناہ لینے کے لیے عیدی سینٹر کا رخ کر رہے تھے, جب 132 بچوں کو موت کی نیند سلا کر, ماں کی ممتا کو تڑپتا دیکھ کر, باپ کی شفقت کو تڑپتا دیکھ کر, جب UNDC کی رپورٹ کے مطابق لاکھوں لوگ منشیات کا استعمال کرتے رہے, اور جب لاہور کے نجیب بلڈ بینک میں پانی ملا خون بیچا جاتا رہا, تو ہم خاموش رہے. تو اب یہ کیسے امید کریں کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے؟ تو میں اس بات کو پھر کہتی ہوں کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا